بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارا دروس علم میراث میں 8واں درس ہے اور اس میں ہم ذوی الفروض کے 7ویں فرد کا تذکرہ کریں گے اور وہ بنت یعنی بیٹی کے حالات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ورثہ کی 3 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے ذوی الفروض، دوسرا عصبات، تیسرا ذوی الارحام۔ سب سے پہلے ہم نے ذوی الفروض کے بارے میں بات شروع کی تھی کہ ذوی الفروض کی کل تعداد 12 ہیں اور ان کی ترتیبی تعلیمی کچھ ایسی ہے۔ اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج، زوجہ، بنت، بنت لبن، اخت عینی، اخت علی، جدہ صحیحہ۔ اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج، زوجہ، ان کے حالات الحمدللہ وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بنت کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بنت کی 3 حالتیں اور 3 صورتیں ہیں، بہت ہی آسان 3 حالتیں یہ ہیں: عصبہ، نصف، ثلثان۔ عصبہ، نصف، ثلثان اور 3 صورتیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ بنت کے ساتھ ابن ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بنت ابن کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی اور للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری ہوگا، یعنی کہ میت کے ورثہ میں بنت کے ساتھ ابن بھی موجود ہے تو دونوں یہ عصبہ بنیں گے اور مذکر کو دوہرا اور مؤنث کو سنگل یعنی ایک حصہ ملے گا۔ اس کو للذکر مثل حظ الانثیین کہتے ہیں۔ اور اگر ابن نہیں، بنت کے ساتھ ابن نہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ بنت ایک ہے یا زیادہ۔ اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا اور سب بنات ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی۔ مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ 2 بنت ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جتنے بھی ہیں تو ثلثان ان کو ملا۔ اب ثلثان ان میں برابر تقسیم ہوگی۔ تو اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ بنت کی 3 حالتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں: عصبہ، نصف، ثلثان، اور 3 صورتیں یہ ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ بنت کے ساتھ ابن ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بنت ابن کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی اور للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری ہوگا۔ اور اگر ابن نہیں ہے تو پھر بنت ایک ہے یا زیادہ۔ اگر ایک ہے تو بنت کو نصف ملے گا اور اگر زیادہ ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا اور ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی۔ یہاں پر نقشہ ملاحظہ فرمائیں، یہ بنت ہے تو 3 حالتیں ہیں اور 3 صورتیں ہیں۔ دیکھا جائے گا میت کا ابن ہوگا یا نہیں۔ بنت کے حالات ہم میت کے ابن میں دیکھیں گے کہ میت کا ابن موجود ہے یا نہیں۔ ابن الابن کا نہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک بات کی، اس کو ذہن میں یاد رکھیں، میت کا ابن ہوگا اگر ابن الابن ہو یا ابن الابن ہو، اگرچہ وہ اولاد میں ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ میت کا ابن ہے یا نہیں۔ اگر میت کا ابن ہو تو عصبہ ہوگا، تو بنت یہ ابن کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی اور للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری ہوگا۔ اور اگر ابن نہ ہو اور بنت اکیلی ہو تو نصف ملے گا، اور اگر ابن نہ ہو اور بنات ایک سے زیادہ ہوں تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی۔ یہاں پر ہم نے مشق میں کچھ مثالیں بھی تمرین کے لیے رکھی ہیں اور کچھ حل بھی کی ہیں تاکہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ یہاں پر دیکھیں جی، یہ میت ہے اور یہ بنت ہے، تو بنت کے حالات ہم ابن میں دیکھیں گے، میت کے اولاد میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ میت کا ابن ہے یا نہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب موجود ہے اور ابن موجود نہیں ہے تو بنت کو نصف ملے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ والی صورت ہے، ابن نہ ہو اور بنت اکیلی ہو، ابن نہیں ہے اور بنت اکیلی ہے تو نصف ملے گا۔ یہاں پر دیکھیں بنتین ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ میت کے ساتھ ابن ہے یا نہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب موجود ہے اور ابن نہیں ہے، ابن نہیں ہے تو یہاں پر ان کو یہ صورت ہے، تیسری صورت ہے، ابن نہ ہو اور بنات ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا۔ یہاں پر ثلثان مل رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسی ہی صورت ہے کہ بنات ہیں اور ابن موجود نہیں ہے، لہٰذا ثلثان مل رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جی، بنت ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ میت کا ابن موجود ہے یا نہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ میت کا ابن موجود ہے، ابن موجود ہے تو یہ ان کو کیا ملے گا؟ یہ عصبہ بن جائے گی۔ اور عصبہ کا قانون یہ ہے یہاں پر کہ للذکر مثل حظ الانثیین ان کو ملے گا، مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل ملے گا۔
اسی ترتیب سے یہ تقسیم ہوگی۔ اب ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہوگا کہ ثلثان کتنا بنتا ہے، ثلث کتنا بنتا ہے، نصف کتنا بنتا ہے، عصبہ کتنا لے گا، کس ترتیب سے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ لہٰذا وقت کے حساب سے جتنا اہم ہو تو اس کو یاد کرتے جائیں انشاءاللہ، پھر آگے یہ سب چیزیں، سب مسائل حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بعض امثلہ میں نے حل کی ہیں، یہاں دیکھیں جی، بنت ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ میت کے ساتھ ابن ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ابن موجود نہیں ہے، یہ ابن الابن ہے، ابن تو موجود نہیں ہے، تو ابن نہ ہو اور بنت ایک ہو، ابن نہ ہو اور بنت ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، لہٰذا یہاں پر اس کو نصف مل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جی بنت ہے، دیکھیں گے ابن ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ابن موجود نہیں ہے، ابن موجود نہیں تو بنت کو نصف مل رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بنت کو نصف ملے گا۔ اسی ترتیب سے اور امثلہ بھی حل کرنے ہیں، یہاں پر میں نے چند امثلہ حل کی ہیں تاکہ آسانی ہو باقی امثلہ حل کرنے میں۔ یہاں پر دیکھیے یہ بنت ہے، لیکن یہاں پر موانع ارث میں سے کوئی ایک موجود ہے، موانع ارث میں سے ایک کیا ہے، وہ کفر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ موانع ارث 3 ہے مسلمان کے حق میں، قتل، رق اور اختلاف دین۔ اگر یہ شخص قاتل ہو اس میت کا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اسی طرح اگر یہ رقیق ہو یعنی غلام ہو تو میت سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کافر ہو، اختلاف دین ہو تو لہٰذا اس کو کچھ نہیں مل گا۔ یہاں پر بنت اختلاف دین کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں مل رہا، لہٰذا کچھ نہیں ملتا، تو ہم یہاں پر صرف میم لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ محروم ہے۔ اسی طرح یہ یہاں پر بھی بنت اور یہاں پر بھی، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں پر صرف میم لکھیں گے۔ اگر موانع ارث میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ہم یہی قواعد پھر اجرا کریں گے اور دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ امثلہ ہم نے یہاں پر رکھی ہیں، یہ دیکھیں جی بنت الزنا ہے اور ابن ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بنت کے ساتھ ابن ہے یا نہیں۔ اب یہ بنت اگرچہ زنا سے ہے لیکن ہندہ سے اس کی نسب ثابت ہے۔ ہم نے یہ قاعدہ پہلے ہی دروس میں پڑھا تھا کہ ولد الزنا زانی سے ثابت النسب ہوگا، نہ وارث نہ مورث، اور زانیہ سے ثابت النسب بھی ہوگا، وارث بھی اور مورث بھی، یعنی جس عورت سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے اس سے یہ وارث بھی ہوگی اور مورث بھی ہوگی، یعنی یہ اس سے وراثت لے گی، اس سے نسب بھی ثابت ہوگا، اور اگر یہ مر گئی تو یہ ماں اس سے وراثت بھی لے گی۔ تو اسی ترتیب سے ہم نے دیکھا کہ یہ اس کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے ابن ہے یا نہیں، تو یہاں پر ابن موجود ہے، ابن موجود ہے تو لہٰذا اس کو عصبہ ملے گا، یہ عصبہ بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ اور صورتیں کوشش کریں اپنی ترتیب سے حل کر لیں، تو انشاءاللہ پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جو دروس ہم نے پڑھے ہیں تو ان کو ضبط کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر آگے کوئی مسئلہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی مشکل سامنے آ جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔